السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ دو تین معاملات ہیں آج جس پر بات کرنی ہے۔ ایک آڈیو لیک جس کو ایکسیپٹ کیا مریم نواز صاحبہ نے، جس میں میڈیا کے اشتہارات پر بات کی، چینلز کا نام لیا، ان کو اشتہارات نہیں دینے، اس کو تسلیم کرنے کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ فاشسٹ ہیں، میڈیا کو دباتے ہیں، یہ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ آج پرائم منسٹر نے بھی جو ہے وہ میٹنگ کی، اور میٹنگ کے اندر سے جو باتیں سامنے آ رہی تھیں ذرائع سے، اس میں انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ بہت آگے تک لے کے جائیں گے۔ میڈیا میں تقسیم کی کوشش کی گئی، اشتہارات پر بریفنگ کا معاملہ، حکومت ایکشن کا ارادہ رکھتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ فارمر جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کے معاملے پر بھی جو ہے وہ بہت بحث ہو رہی تھی۔ آج جو توہین عدالت کی درخواست دی گئی تھی وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، لیکن اس پر بھی جو ہے بہت بات ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس پر زیادہ بات کر رہی ہے۔ خود ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ جی میں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جس کسی سے بھی ان کی بات آف دی ریکارڈ ہو رہی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کورٹس جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ آج کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا دن بھر ایک ہنگامہ رہا، نسلہ ٹاور جو ہے وہ گرانے کا جو عدالتی حکم تھا، اس کے بعد وہاں پر جو لوگ احتجاج کر رہے تھے، احتجاج کو ایک پرامن احتجاج تھا جس پر جو ہے وہ شیلنگ کی گئی پولیس کی جانب سے، وہاں پر جو ہے وہ بڑا ان کو مارا گیا۔ لوگ وہاں پر دن بھر جو ہے وہ یہی کمپلین کرتے دکھائی دیے کہ ہم کہاں جائیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے رہے، یہ کہتے رہے کہ اگر یہی ادارہ ہے، اسی نے سب کچھ کرنا تھا، ہم کہاں سے جا کر جو ہے وہ یہ اپروولز لیں یا لیتے۔ اس پر پروگرام کے اینڈ میں بات کریں گے۔ تو پروگرام کے آغاز میں میرے ساتھ موجود ہوں گے فاروق حبیب صاحب، وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، میاں جاوید لطیف صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور پروگرام کے اینڈ میں ہمارے ساتھ ہوں گے محسن شیخانی صاحب، چیئرمین ہیں آباد کے، بلڈرز کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں گے، اس معاملے پر ہم بات کریں گے۔ تو میں ذرا آج اس سے پہلے کہ آپ کو جو ہے وہ ڈسکشن ہم لے کے آئیں اسٹوڈیو میں، تو وہ سنواتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا تھا۔ 24 چینل کو، سما کو، 92 کو، اور کیا نام ہے اس کا، ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا، بالکل۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس آڈیو کو جو ایڈمٹ بھی کر لیا وہ کس انداز میں کیا تھا۔ آپ مختلف چینلز کے نام لے کر ان کو اشتہارات روکنے کا۔ تھینک یو، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں، وہ میری آواز ہے۔ دیکھیں وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی، وہ بہت پرانی ہے، لیکن میں نے جب کہہ دیا کہ وہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ جوڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں، تو میں یہ بات سامنے آ گئی۔ جی میاں صاحب، مریم صاحبہ نے بابانگ دہل اس کو ایڈمٹ کر لیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ یہ جب سوال بار بار کیا جا رہا ہے تو اس کو ڈیفرنٹ کانٹیکس اس کا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کی جانب سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کسی بھی صورت درست اقدام تھا کہ مخصوص میڈیا ہاؤسز کو اربوں کے اشتہار دینا اور کچھ میڈیا ہاؤسز کو جو ہے وہ انسٹرکشنز دے کے اشتہار نہ دینا، یہ درست اقدام تھا؟ عادل، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس میڈیا ہاؤس کو اپنا اشتہار دینا چاہے اور جس کو نہ دینا چاہے، یہ تو پابندی نہیں آپ لگا سکتے کہ آپ فلاں کو اشتہار دیں اور فلاں کو نہ دیں۔ اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ اربوں روپے کے اشتہار دیے، تو میں قائمہ کمیٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے میرے پاس اس کی چیئرمین شپ ہے، آپ نے 6 دسمبر کو اجلاس بھی بلا لیا ہے جی۔ اس میں عادل ہم نے 2013 سے 2018 تک جو اشتہارات دیے گئے ہیں، جن جن میڈیا ہاؤسز کو دیے گئے ہیں، جتنے کے دیے گئے ہیں وہ بھی منگوا لیے، ریکارڈ منگوا لیا ہے۔ اسی طرح 2013 سے 2021 تک KPK میں جس کی حکومت PTI کی تھی ان کا بھی ریکارڈ منگوایا ہے، اور اب کا بھی منگوا لیا 2018 سے 2021 تک کا، کہ کس کس چینل کو پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، فیڈرل میں کون سے اشتہار دیے گئے ہیں۔ یہ تو وہاں طے ہو جائے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ آپ جو بات کرتے ہیں کہ کسی پارٹی کا یہ اختیار ہے،
جب آپ آزادی صحافت کی بات میں ابھی پارٹی کے اس سے بات نہیں کر رہا کیونکہ حکومت کا یہ خیال ہے، حکومت نے تو اب وزیر اعظم نے جو ہے وہ آج جو کہتے ہیں اجلاس بھی ہوا ہے جس میں ان کو بریفنگ دی گئی ہے اشتہارات سے متعلق معاملے پر، اور وزارت اطلاعات ابھی فاروق حبیب صاحب بھی جو ہے وہ اس پر ظاہر ہے کامنٹ کر دیں گے، پریس کانفرنس بھی کی ہے تھوڑی دیر پہلے. ان کا یہ خیال ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو جو ہے وہ سرکار کے پیسے سے یہ دیا گیا، اشتہارات دیے گئے، اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کس کیپیسٹی میں جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یہ سب کچھ کرتی آ رہی تھی. مطلب ان کی کیا کیپیسٹی تھی کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کس کو اشتہار دینا ہے کس کو نہیں دینا؟ عادل میری بات سنیں، جہاں تک تعلق ہے حکومت وقت کا اور ان کے ایکشن کا، ان کے ریاکشن کا، تو وہ تو 3.5 سالوں میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور قوم بھگت بھی رہی ہے. ہم نے کسی میڈیا ہاؤس پر حملے کا نہیں کہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی قیادت میں نہ صرف میڈیا ہاؤس پر حملہ ہوتا تھا، اس کے شیشے توڑے جاتے تھے، اس کا فرنیچر توڑا جاتا تھا، اس کی DSNG توڑی جاتی تھی، یہ آپ کے علم میں ہے. اور جو اس کو کور نہیں کرتا تھا، اور یہ بھی آپ کو علم ہے کہ میڈیا کتنا ہم نے تقسیم کیا، یا میڈیا کو 24 گھنٹے کس نے پابند کیا کنٹینر کو کور کرنے کے لیے. جب اکیلا بندہ کنٹینر پر چڑھ کر گفتگو کیا کرتا تھا تو میڈیا سارا ان کو کور کیا کرتا تھا لائیو. آج صورتحال وہ نہیں ہے. ہم نے تو جلسے جلوس بھی کیے ہیں، ریلیاں بھی کی ہیں، مگر عادل ایک جھلک مریم نواز شریف کی ریلیوں کی، جلسے جلوسوں کی دکھانے پر پابندی تھی تمام میڈیا ہاؤس کو، اور کسی کو دکھانے. آج ذرا صورتحال مختلف ہے، مگر 3 سال جو کچھ ہوتا رہا اس پاکستان میں سب کے سامنے ہے. کون تقسیم کر رہا ہے، آج کون بل کیسا لے کر آ رہا تھا. فواد چودھری صاحب کی گفتگو، اور اسی کمیٹی میں جب فواد چودھری صاحب کو بلایا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو ابھی کوئی تحریر بنائی نہیں تو آپ کو دکھائیں کیسے، اور اگلے دن جا کے کچھ اور گفتگو کر رہے تھے. تو آف دی ریکارڈ کچھ ان کے وزراء نے یہ بھی بات کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بل کہاں سے آتے ہیں اور کون اس کو پاس کراتے ہیں، ہم بھی مجبور ہیں، آپ کو بھی علم ہے اس چیز کا. یہ ساری چیزیں میں نہیں کہہ رہا، یہی حکومت وقت کے وزراء کہہ رہے ہیں اور عمران خان خود کہہ رہے ہیں. چلیں، یہ آپ آگئے وزراء کی آپ نے بات کی ہے تو فاروق حبیب صاحب سے ذرا اس کا جواب لے لیتے ہیں، کیونکہ اس پر بھی مزید بحث جو ہے وہ جب بھی ہوگی جب ان کا بھی کامنٹ آ جائے کہ کیا کچھ رہا ہے، میڈیا کی کس طرح آرم ٹوئسٹنگ ہوتی رہی ہے، کس طرح FIR کی گئی ہیں صحافیوں کے اوپر، کس طریقے سے بے روزگار کیا گیا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ میڈیا کو کا استحصال کیا جاتا ہے. فاروق حبیب صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ کریں، آج آپ کا اجلاس بھی، پہلے تو ہمیں ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے گا نا کہ آج کیا وزیر اعظم سے جو آپ لوگوں کی بات ہوئی ہے، کیا وزیر اعظم نے کیا کہا؟ ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کو بڑا سنجیدہ لیا جائے، تحقیقات کی جائیں، اور اس میں دیکھا جائے کہ کس طرح من پسند اشتہارات چینلز کو دیے گئے یا کیا کیا گیا، اس پر گفتگو ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے. ایک طرف جو ہے وہ ہمیں پچھلے ہفتے یہاں پہ اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل کے اندر بڑے بڑے آزادی صحافت کے جو ہے وہ لیکچرز دیے گئے. ہمیں ایک وہ شخص جس کو کرپشن کے اوپر سزا ہوئی وہ عدالت میں یہ کہہ کے گیا کہ میں علاج کروانے جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا. وہ ایک ابسکانڈر شخص ایک کانفرنس میں بھی چلا جاتا ہے. وہاں بھی فریڈم آف سپیچ کی باتیں ہوتی نہیں. لیکن جب حقیقی طور کے اوپر ایک آڈیو سامنے آتی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ARY 92 سما 24 ان کے اشتہارات بند کر دیں، اور وہ آڈیو ہے مریم صفدر کی جن کے پاس کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں، لیکن وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس سے اشتہارات دینے وہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ کس کو اشتہارات دینے کس کو نہیں دینے. اگر آپ اس کی لسٹ دیکھ لیں تو ڈسپیرٹی آپ دیکھیں کہ ایک گروپ جو ہے، جو خاص ایک گروپ ہے، اس کو 3 ارب کے اشتہارات دے دیے گئے ہیں. ARY کو 8.5 کروڑ کے اشتہارات 5 سال میں، سما کو جو ہے وہ 18 کروڑ کے اشتہارات، اور اس کے علاوہ پوری وہ لسٹ موجود ہے جس کے اوپر ابھی ہم نے ساری تحقیقات کر کے جو ہے وہ چیزیں سامنے لے کر آئیں گے کہ نون لیگ کے 5 سالہ دور کے اندر کس انداز سے جو ہے وہ میڈیا کا گلا دبایا جا رہا تھا، کس انداز سے اپنی کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی بیڈ گورننس پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی سیاہ کاریوں کے پر پردہ ڈالنے کے لیے
میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اشتہارات بند کرنے. اب بتائیں اشتہارات بند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فیڈرل کے ہو گئے نا, پنجاب کے کتنے؟ پنجاب کے بھی اتنے ہی ہیں, پنجاب کے بھی اتنے ہی ہیں. وہ اگر آپ ملا لیں تو پنجاب کے بھی اتنے نکلیں گے. وہ تفصیلات بھی آ رہی ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں, صرف میرا ایک بڑا بنیادی سوال ہے, دیکھیں اشتہارات روکے کیوں جاتے ہیں؟ اشتہارات روکنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو میڈیا گروپ جس کے آپ اشتہارات روکیں اس کو فائنینشلی آپ کمزور کریں, وہ آپ گھٹنوں کے بل آپ کے پاس آئے اور آپ سے آگے التجا کرے کہ میرا چینل بند ہو جائے گا, میرے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, آپ مجھے اشتہارات دیں. آپ بدلے میں آپ اسے اپنی وش لسٹ دیں, جو ان کی پرانی عادت ہے. پرچی کے بغیر تو یہ کبھی چلے ہی نہیں. یہ تو ہمیشہ وش لسٹ اور اپنی من پسند کا ڈکٹیٹ کروا کے وہ میڈیا چلانا چاہتے ہیں. ان کو میڈیا کی آزادی کہاں سوٹ کرتی ہے؟ آج یہ ماسک پہن کے چہرے کے اوپر آ کر جب کہیں گے میڈیا کی آزادی, تو وہ آزادی ہے. یہ آزادی ہے کہ آپ کہیں کہ 4 میڈیا گروپس کے جو ہے وہ اشتہارات کو روک دیں. یہ آپ کی آزادی ہے, یہ آپ کا انصاف تھا, یہ آپ کا میرٹ تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک گروپ کو 3 ارب کے اشتہارات, اور جو سن لیں جو باقی چینل سے وہ بھی ٹاپ 5 کے اندر موجود تھے. اتنی ڈسپیرٹی, چلے مانا تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے. اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا 3 سال ہو گئے, ہمارے 3 سال کا آپ کو وہ بھی ریکارڈ ہم سامنے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم, وہ ریکارڈ سامنے رکھ دیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کو آپ کو ڈسپیرٹی نظر آتی ہے. جس کا جو فٹ پرنٹ ہے, جس کی جو مارکیٹ ہے, اس کے مطابق ایڈز دیے جا رہے ہیں. اور یہ گلہ ہمیں آج بھی سننا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے دور میں ایک خاص حد سے زائد بھی جا کے جو ہے وہ جن کو ایڈز دیے جا رہے تھے, ان کو آج بھی وہ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں نہیں ان کے ایڈز بند کرتے. ہم نے کہا نہیں, ہم اس صحافت کو یا اس طریقہ کار کو جو انہوں نے اپنایا ہوا تھا اس کو ہم نہیں اپنانا چاہتے. اور وہ نمبرز بولیں گے, وہ ریکارڈ بولے گا. ایک تو یہ اب کہتے ہیں میاں صاحب چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے, اس کے انہوں نے کہا کہ 6 دسمبر کو اجلاس بھی بلا لیا نا انہوں نے. یہ کہتے ہیں کہ جی 2013 سے لے کے 18 تک کا ریکارڈ بھی منگوائیں گے, ہم کے پی کے کا بھی منگوائیں گے کہ کے پی کے اس سے کتنے اشتہارات دیے گا. اور آپ کے آنے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ بھی دیکھیں گے ان 3 سالوں میں کتنے گئے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ ہمارے پاس تو سارا ریکارڈ موجود ہے. چلیں اب یہ 2 چیزیں تو ہو گئی, مگر وہ کہتے ہیں کہ 1585 کا فارمولا لے کر آئے ہیں, ہم نے اپنی ساری پیمنٹس بھی کلیئر کی ہیں. ہم دیکھیں ان کا سارا کام ہوتا تھا لین دین پہ. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہاں تک ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا کہ سپر لیڈ لگے گی, لیڈ لگے گی, اور مخالف کی خبر جو ہے وہ لگے گی یا نہیں لگے گی, یا 3 کالم بنتی ہے تو اس کو بھی 1 کالم کروایا جائے, یا اس کو بالکل بلیک آؤٹ کروا دیا جائے. یہاں تک یہ میڈیا کو کنٹرول کرتے تھے, آوازوں کو دبانا اور جو انڈیپینڈنٹ وائسز تھی ان کو دبانا. یہ پی ایم ایل این کا ہمیشہ سے جو ہے وہ وتیرہ رہا. اچھا, مریم نواز صاحبہ کے بارے میں وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ یہ کس حیثیت سے فیصلے کرتے ہیں؟ دیکھیں الٹیمیٹلی ظاہری بات یہ تو ہر پاکستانی کا سوال ہے, یہ ہر پاکستانی وزیر اعظم نے کہی ہے نا یہ بات, لیکن پی ایم ایل این کا سٹانس یہ ہے کہ وہ پارٹی کا میڈیا سیل چلا رہی تھی, اس حیثیت سے بات. دیکھیں میں آپ کو یہ اصل میں چیز یہ نہ کہتے ایک جھوٹ بولو نا, تو اگر اس کو تسلیم کر ہی لیا ہے تو اب اس کو تسلیم کرنے کے اوپر بھی 100 جھوٹ اور بولے جا رہے ہیں. اب مجھے اب یہ بتائیں, میرے ساتھ مریم اورنگزیب آپ ہی کے ایئر وائی کے شو پہ کاشف واسی صاحب کے ساتھ آ گئی. انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 2015 کی, یہ 2009 2010 کی بھی ہو سکتی ہے. اس وقت تو وہ چینلز ہی نہیں تھے, نہ 24 تھا نہ 92 تھا. پھر مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ مصدق ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جب ان کا دھرنا جاری تھا یہ تب کی بات ہے کیونکہ میڈیا ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا. احسن اقبال صاحب کا بیان سن لیں, پرویز رشید صاحب کا سن لیں, سب کے بیانات جو ہیں وہ مختلف ہیں اس حوالے سے. انہوں نے اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بنا رکھا تھا, اس کے ذریعے جو ہے وہ آوازوں کو دبایا جاتا تھا. جو پاناما کیس کے بعد جو حقائق کو رپورٹ کر رہے تھے ان کی آوازوں کو جو ہے وہ دبایا جاتا تھا. یہ کہنا کہ ہم آزادی صحافت کے علم بردار ہیں, کوئی یہ آزادی صحافت کے علم بردار نہیں ہے. یہ آزادی صحافت کی علم برداری اس آڈیو کے بعد ساری دبردوز ہو گئی ہے. جی میاں صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جو کلیم ڈال رہے ہیں وہ تو چینلز اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے اور ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. آپ جو ہے وہ ابھی یہی بیان دے رہے ہیں نا, آپ لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیا سیل پارٹی کا چلاتی تھی مریم نواز صاحبہ, جس کے اندر یہ انسٹرکشنز دی گئی. عادل 2 چیزیں مجھے پہلے آپ بتا دیں. مجھے یہ بتائیں کہ ان 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں اس حکومت نے, کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں اسی کمیٹی سے میرا تعلق ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میں نے آپ کو کہا کہ 3 سال انہوں نے مختلف میڈیا ہاؤسز کے اشتہار بند کیے
اس پہ کٹ لگائی اور میڈیا ہاؤسز کے مالکان صحافی تنظیمیں اس کمیٹی کے پاس آتی رہیں. ہم نے اس پہ نوٹس لیا. ان کی 3-4 نام وزارتوں کے چینج ہوئے. مختلف لوگوں میں فردوس عاشق اعوان جب تھیں وزیر, انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, ان وجوہات کی بنا پہ ہوئی ہے, ہم اعتراف کرتے ہیں, جلد اشتہار کھول دیے جائیں گے. اور پھر انہوں نے انہی میڈیا مالکان سے نیگوشیٹ کر کے جو ان کی مرضی تھی, جو ابھی میرے چھوٹے بھائی فرق حبیب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی وہ لیڈ لگے گی, اس طرح کی سٹوری چھپے گی, یہ ساری باتیں انہوں نے پھر ان سے منوائیں. یہ اپنی باتیں کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے اشتہار کھولے. دوسرا یہ کہتے ہیں آزادی صحافت کے علمبردار ہیں حکمران آج کے جو ہیں. تو میں عادل عباسی آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ صرف اسلام آباد ڈسٹرکٹ میں کتنے صحافی ان کے دور میں 3.5 سالوں میں اغوا ہوئے, کن پر گولیاں کتنے لوگوں پر ماری گئیں اور کتنے لوگوں پر FIR درج کی گئیں صرف 3.5 سالوں میں ایک اسلام آباد میں, جس کا ہم نے نوٹس اسی کمیٹی نے لیا اور آج تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کبھی آئیں بائیں شائیں, کبھی وزیر صاحب آ جاتے ہیں, کوئی شبلی فراز صاحب, کبھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ, کبھی فواد چودھری صاحب, اور کبھی کبھار میرے بھائی فرق حبیب صاحب بھی تشریف لے آتے ہیں. اچھا سر, مجھے میں اس کا جواب ان سے چلے لیتا ہوں, یہ ساتھ ہی بیٹھے, میں ابھی آپ کو لے کے دیتا ہوں. ایک سیکنڈ عادل, ایک انہوں نے اور بات کی, انہوں نے کہا کس حیثیت سے وہ وہاں بیٹھا کرتی تھی. پاکستانی قوم کیا ان سے سوال عادل کر سکتی ہے کہ ½ سینچری کے قریب جو ان کے ترجمان ہیں, درجنوں ترجمان جو ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ترجمانوں کی میٹنگ لینے سے اور ان کو یہ سکھانے سے کہ برا بھلا گالیاں جا کے دو, یہی حکومت کا کام ہوتا ہے. اور بھائی حکومت کا کام ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, حکومت کا کام کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے جو 4 سالوں میں آپ کر نہیں سکے. ہاں, ترجمانوں کے ذریعے عمران خان صاحب نے گالیاں ضرور اچھی سے اچھی قوم کو بتا دی ہیں کہ اس طرح کی گالیاں بھی دی جاتی ہیں, وہ آپ نے ضرور کام کیا ہے. اب آپ کا یہ پوائنٹ, چلیں یہ جواب فاروق صاحب دیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نے شروع میں بھی پروگرام میں کہا PMLN کے اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ میڈیا PMLN کا چلاتی تھی. مریم صاحبہ نے تو خود ماضی میں اعتراف کیا کہ میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے, ذرا سنوائیے گا جی. پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی. میرا میڈیا سیل تھا, میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے, اور یہ ایک پروپیگینڈا چلایا جا رہا ہے اور آن پرپس چلایا جا رہا ہے. دیکھیں, وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی. میرا میڈیا سیل تھا, میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے, اور یہ ایک پروپیگینڈا چلایا جا رہا ہے اور آن پرپس چلایا جا رہا ہے. ذرا بریف کامنٹ, اس کا چھوٹا جواب دیجیے گا. میاں صاحب جو ہے نا بریک بھی لینی ہے, پھر میں نے فاروق حبیب صاحب کے پاس جانا ہے, پھر بریک لینی ہے. کہ وہ کہتی تھیں 2017 میں 17 والی بات ٹھیک ہے یا ابھی والی بات ٹھیک؟ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. اچھا, وجہ جو آپ جس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے, انہوں نے الزام لگایا تھا عادل کہ جو اداروں کے متعلق گفتگو ہوتی ہے وہ سیل چلایا جا رہا ہے مریم نواز شریف کی سرپرستی میں. وہ بات انہوں نے کہی کہ ہمارا کوئی ایسا میڈیا سیل نہیں ہے, نہ ہم چلا رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے مسلم لیگ کے میڈیا سیل کی, ہم اعتراف بھی کرتے ہیں, اقرار بھی کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں, اس لیے کہ کون ہمیں روک سکتا ہے بھائی کہ مسلم لیگ کا میڈیا سیل نہیں ہونا چاہیے. ایک آخری ایک سیکنڈ جناب, نہ ایک سیکنڈ یار, چلیں ایک سیکنڈ لے لیں. مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیں کہ میرے چھوٹے بھائی فرق حبیب صاحب اچھے بھلے مانس آدمی ہیں, مگر کیونکہ نوکری کا مسئلہ جہاں آ جاتا ہے تو پھر ہر ایک کی کمزوری ہوتی ہے. کلبھوشن کے حوالے سے آپ پاکستان کی اسمبلی میں قانون سازی کرو, کلبھوشن کی بات میڈیا پہ کرنی, نام لینا اجازت ہے, مگر نواز شریف کا جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے, پاکستان کو نیوکلیر پاور بنانے والا ہے,
پاکستان کے اندھیرے دور کرنے والا ہے، پاکستان کو سی پیک دینے والا ہے، پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے والا ہے، اس کا نام لینا مجھے ایک پابندی ہے ہر میڈیا ہاؤس پر۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ جو ہے فاروق حبیب صاحب سے لیں گے آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک جی۔ سلمان اقبال صاحب سی ای او صدر اے آر وائی موجود تھے کراچی میں۔ جو نسلہ ٹاور والا معاملہ ہوا ہے وہ وہاں پر آج پورا دن جو کچھ ہوتا رہا ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طرح پولیس نے لاٹھی چارج کیا، اور انہوں نے بات کرتے ہوئے یہی بتا رہے تھے کہ کس طرح انویسٹمنٹس کی ہیں بلڈرز نے، کس طرح ڈیولپرز جو ہے وہ ایفرٹ کرتے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اگر پیسے لیتی ہے، اپروول دیتی ہے، ساری چیزیں کرتی ہے، تو اس کے بعد ذمہ داری بھی اس کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ایک بندے کو تو نہیں پتا اگر آپ سرکاری کسی بلڈنگ میں جا رہے ہیں، کسی اتھارٹی کے پاس جا رہے ہیں، تو وہ پیسہ آپ جو جمع کرا رہے ہیں وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ سے اس طرح چھینا جا سکتا ہے۔ تو وہ خود بھی اس وقت جو ہے وہاں پر موجود تھے، اظہار ہمدردی بھی کر رہے تھے وہاں پر، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ پرائم منسٹر چاہتے ہیں۔ فاروق حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق صاحب ایک تو اس پہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کرنے ذرا، کوئی ڈیسیجن تو آیا ہے لیکن جس طرح سندھ گورنمنٹ نے آج دن بھر ان کو ٹریٹ کیا ہے، ایک اور دوسرا ایک اتھارٹی تھی جس کے اپروول سے یہ سارا کچھ ہوتا تھا، اور اب جو ہے وہاں پر لوگ بے دخل۔ میں آپ کے ساتھ کوئی فگرز شیئر کروں، جو سندھ حکومت ہے وہ ایک نااہلوں کی سرکار ہے، کرپٹ سرکار ہے۔ کیسے ہے کہ یہی بلڈنگز جو ہیں وہ انہوں نے اپروو کی، اپروولیں دی، لوگوں نے وہاں پر سرمایہ لگایا، بنا لیا، لوگ وہاں پر رہنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ اس بلڈنگ کے اندر ہی جو ہے وہ ریگولیرٹیز ہیں، یا وہ صحیح جگہ کے اوپر بنی نہیں ہے، عدالت اسے جو ہے وہ گرانے کا حکم دے دیتی ہے۔ یہاں پر تو مراد علی شاہ کو پکڑنا چاہیے، یہاں پر تو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو 13 سال سے مسلسل حکومت ہے اس کا گلا پکڑنا چاہیے۔ آج میں نے کوشش کی ہے، میں ذرا ریکارڈ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کانٹیکٹ کیا ہے کہ وہ آئیں تھوڑا اس پر بات کریں، لیکن کسی سے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ان کے افسران کو جو ہے وہ پکڑنا چاہیے کہ جن کی ناک کے نیچے یہ کام ہوتے رہے، اور یہ اطلاعات یہ ہیں میرے پاس کہ یہ صرف ایک بلڈنگ نہیں ہے، ایسی کئی بلڈنگز ہیں، اور چائنا کٹنگ اور باقی چیزیں تو آپ نے دیکھی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی یہ جو کے نمائندے یہاں پر نظر آ رہے تھے، جو کہ بلڈر ایسوسیشن کے نمائندے نظر آ رہے ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 300 اپروولز ان کی کمرشل پروجیکٹس کی اپروولز سندھ بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، سال سے پینڈنگ پڑی ہیں۔ جس فائل کے ساتھ 4 کروڑ 5 کروڑ روپے کی رشوت نہیں لگائی جاتی اس پروجیکٹ کے سائز کو دیکھتے ہوئے، اس وقت تک وہاں پر اپروولز نہیں ہوتی۔ یہ تو ان کا عالم ہے سندھ حکومت میں۔ اسی وجہ سے تو میں کہتا ہوں کہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے سندھ کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سعید غنی صاحب کا میں سن رہا تھا، سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ کرپشن کی زبان سمجھتے ہیں۔ سعید غنی صاحب کہتے ہیں جب ایک کورٹ فیصلہ کر دے تو پھر حکومت کے پاس کوئی زیادہ آپشن رہ نہیں جاتا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کیا نہیں رہ جاتا، ذمہ داری کن کی ہے؟ کورٹ نے کوئی غیر قانونی فیصلہ کیا، کورٹ نے اگر کوئی ڈیسیژن کیا ہے تو انہوں نے کوئی وائلیشن دیکھی ہے تو فیصلہ کیا نا۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سندھ حکومت کمپنسیٹ کرے وہاں کے متاثرین کو، یا ان کے اگر اس کو گرانا مقصود ہے، ایک عدالت کا فیصلہ آ گیا، سندھ حکومت کے سر کے اوپر جوں نہیں رینگی، یہ بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی اگر بلاول ہاؤس کی دیواریں گرائی جانے ہو رہی ہوتی تو یہ سارے جالے جو ہے وہ متوالے بن کے آ کے سڑکوں کے اوپر لیٹ جاتے۔ یہاں پر چونکہ غریب آدمی کی جو ہے وہ اس کا فلیٹ گرایا جا رہا ہے تو آج سارے غائب ہیں، سب کی سیٹیاں گم ہو گئی ہیں۔ یہاں پر آلٹرنیٹ بندوبست کرتے، ان کو آلٹرنیٹ ان کا معاوضہ جو ہے وہ ادا کرتے، بالکل دینا چاہیے۔ سندھ حکومت کی لوگ کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے لوگوں نے ادارے میں پیسہ دیا، اپروول سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی، ان کے ڈپارٹمنٹس میں اپروول دی، وہ ڈپارٹمنٹس ان کے انڈر کام کر رہے ہیں، اور جب اپروول ہوئی پیپلز پارٹی کی وہاں پر حکومت تھی، یہ اپنی ذمہ داری سے کس طرح جو ہے وہ نظریں چڑھا سکتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال۔ ٹھیک، اب آ جائیں جی وزرا، جو میاں صاحب نے بریک سے پہلے اعتراضات اٹھائے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے جو اعتراضات ہیں وہ اعتراضات برائے اعتراضات ہیں۔ آپ صرف یہ بتا دیں کہ ہم نے ہماری کوئی ایسی آڈیو آ گئی، یا ہم نے جو ہے وہ کسی کو اشتہارات کی بدولت ڈکٹیٹ کیا ہو، یا ہم نے کسی کو یہ کہا ہو کہ بھئی آپ نے یہ خبر لگا دی، ہم آپ کے اشتہارات بند کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جناب کلبھوشن کا نام اسمبلی میں لیا جانا ہے، اچھا ہے بھائی، اب ان کی زبانوں پہ کلبھوشن کا نام آنا شروع ہو گیا۔ جب کلبھوشن پکڑا گیا تھے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو پرویز رشید کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرنی پڑی تھی۔ کلبھوشن کے نام کے اوپر ایک لفظ نہیں وہ بولے تھے، کسی ایک عالمی فورم کے اوپر میاں نواز شریف کلبھوشن کے نام لے کر نہیں بولے، اور جب عالمی عدالت میں جورسڈکشن بھی تسلیم کی، انہوں نے تسلیم کی، نہ تسلیم کرتے، نہ عالمی عدالت کا فیصلہ آتا،
نہ اس فیصلے کے اوپر ہمیں عمل درآمد کرنا پڑتا. جب فیصلہ آ گیا تو چلے آپ کی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں. اس کے علاوہ ایک منٹ جرنلسٹ پروٹیکشن اینڈ میڈیا پروفیشنل بل ہماری حکومت لے کر آئی ہے. تمام صحافیوں کے ساتھ مل کے ان کی رائے کو شامل کر کے لے کر آئی ہے, ود کنسلٹیشن لے کر آئی ہے. انہوں نے اس بل کی بھی مخالفت کی پکڑ کے سینٹ کے اندر, چلے اس کو بھی بائیک آؤٹ کرنے کی کوشش کی, جہاں صحافیوں کو آزادانہ کمیشن فراہم کیا ٹائم بہت کم ہے. مجھے صرف ون لائنر میں یہ بات بتا دیجیے گا کہ کیا ایکشن کر سکتے ہیں آپ لوگ اس پر, آج جو آپ کی بات ہوئی ہے کہ اشتہارات کس طرح دیے گئے, کیا کر سکتی ہے حکومت, کس مریم نواز صاحبہ کے اوپر کیا اس کے اندر جو ریگولیٹریز ہوں گی وہ بھی سامنے آئیں گی, اس کے اوپر جو قانون کی میں سمجھتا ہوں کہ اٹریکٹ ہوتا ہوگا, لیکن ابھی اس پر کوئی اس کے آپشن مطابق ڈسکس نہیں کارروائی بھی ہوا ہوگی, کیونکہ ابھی اس کی زیادہ تفصیلات میں اس وجہ سے نہیں بتا سکتا, اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی کام ہو رہا ہے. وہ تفصیلات سامنے آ جائیں, فی الحال اس پر کوئی تفصیلات بالکل ہم سامنے رکھیں گے اور یہ نظر آئے گا لوگوں کو کہ کس طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا تھا نون لیگ کے 5 سالہ دور حکومت میں. ٹھیک جی میاں صاحب. میں اس سے زیادہ کیا کہوں عادل, کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس آڈیو ویڈیو یا بیان حلفی میں فریق نہیں ہے, مگر فریق کہتا ہے میں کورٹ نہیں جانے کے لیے تیار, میں کوئی بیان حلفی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں میڈیا پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں, مگر جو پرائم منسٹر سے لے کر وزراء ہیں وہ ہلکان ہو رہے ہیں. اس کیس کے حوالے سے پی ٹی آئی کا ایک بندہ اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست لے کر چلا گیا, جس کی آج آپ نے جو فیصلہ سن لیا کہ کورٹ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیا. یہ تو حالت ہے ان کی کہ ایک, ہاں یہ ضرور ہے کہ جو قوم کو اب پتہ چلا ہے کہ بینیفیشری ہیں یہ اس کیس کے, نواز شریف کو سزا دلوانے کے, اور نواز شریف کے حوالے سے جو کیمپین میڈیا پہ چلی یا 200 لوگوں سے جو فیصلے کروائے جاتے رہے, یہ بینیفیشری ہیں. وقت ختم ہو گیا جی پروگرام کا. یہ ضرور ہوگا کہ آج ثاقب نثار صاحب نہ جائیں, مگر 4 دن کے بعد ان کو کورٹوں میں جانا ضرور پڑے گا. ثاقب نثار صاحب کو بھی لے جائیں میاں صاحب, لیکن 4 فلیٹوں کی رسیدیں بھی لے آئیں. تھینک یو. فاروق حبیب صاحب, جاوید لطیف صاحب موجود تھے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.